کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب آج کا عنوان بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ حمزہ اور عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آنا قریش مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی سودا بازی کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ نجاشی بادشاہ کی طرف سے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار اور انہیں حبشہ میں سکون اور آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ملنا ایسی ناکامیاں ہیں جس نے قریش کا غصہ بڑھا دیا ہے۔ ابی طالب کی کوشش سے بنی ہاشم معاہدے کے پابند ہیں کہ وہ ہر صورت میں رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، خواہ وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں۔ اب قریش یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان حالات میں رسول اللہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے کی صورت میں ایک لڑائی ہوگی جس میں کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ قریشی سردار چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بنی ہاشم میں سے کوئی قتل کر دے۔ عرب کے قانون کے مطابق قاتل اور مقتول اپنے ہی قبیلے سے ہونے پر معاملہ جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بنی ہاشم کے خاندان کو پیشکش کی ہے۔ اگر محمد کو کوئی ہاشمی قتل کر دے تو ہم 4 گنا دیت دیں گے۔ ایسا کرنے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے۔ بنی ہاشم نے یہ پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ قریش نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کے دوسرے ذرائع سوچنا شروع کر دیے ہیں۔ قریش محرم 7 نبوی کی پہلی تاریخ کو مکہ کے بالائی علاقے ہجون پر جمع ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اگر بنی ہاشم محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم سارے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا نشانہ صرف رسول اللہ یا ان پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ تمام ہاشمی ہیں۔ اس فیصلے سے بنی ہاشم کی تمام عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا نقصان ہے۔ اس طرح بنی ہاشم پر زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ معاہدہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، مکہ کے رہنے والے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی بچے، جوان، بوڑھے، عورت یا مرد سے گفتگو کرے۔ نمبر 2، مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی ہاشمی سے ہاتھ ملائے۔ ایسا کرنے والا ناپاک سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مکہ کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ کوئی چیز بنی ہاشم سے خریدے یا بیچے۔ نمبر 4، مکہ کو کوئی فرد بنی ہاشم میں شادی نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی بیٹی کی شادی بنی ہاشم میں کرے گا۔ نمبر 5، اگر کسی کے ذمہ بنی ہاشم کے کسی فرد کا قرض واپس کرنا ہے تو وہ ہاشمی کو قرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کوئی بھی شخص بنی ہاشم تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے نہیں دے گا۔ نمبر 7، بنی ہاشم سے کسی شرط پر بھی صلح نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری شرطیں اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک نمبر 1، محمد اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، بنی ہاشم محمد کی حمایت نہ چھوڑ دے۔ نمبر 3، بنی ہاشم محمد کو ہمارے یعنی قریش کے حوالے نہ کر دیں کہ ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں۔ نمبر 4، قریشی قبیلے محمد کو قتل نہ کرتے۔ بنی ہاشم کے خلاف اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ معاہدہ نضر بن حارث بن علقمہ یا بقید بن عامر بن ہاشم نے لکھا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ میں لٹکا دیا گیا ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق معاہدہ ابو جہل کی خالہ ام جلاس بنت محربہ حنظلہ کے پاس رکھوا دیا گیا ہے۔
मक्का के रहने वाले कुछ लोग इस मुआहदे के खिलाफ हैं, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस मुआहदे का इल्म बनी हाशिम को हुआ तो वो भी अबी तालिब के साथ किए गए अपने अहद पर कायम और रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए तैयार हैं। बनी हाशिम ने अहद किया है, जब तक हम में से एक फर्द भी जिंदा है, हम मोहम्मद को कुरैश के हवाले नहीं करेंगे। पहाड़ों के दरमियान रास्ते यानी दर्रे को घाटी या शेप कहते हैं। कमोबेश तमाम सरदारों के पास शेप यानी घाटियां हैं। अरब शेप में खेमे एक खास तरतीब से लगाते हैं। अगर पहाड़ की चोटी से देखा जाए तो अंदाजा करना मुश्किल नहीं होता कि कबीले के सरदार का खेमा कौन सा है। खेमों की तरतीब अमूमी तौर पर यूं होती है कि कबीले के सरदार का खेमा दरमियान में लगाया जाता है। सरदार के खेमे के इर्द गिर्द उसके बेटों, भतीजों और करीबी रिश्तेदारों के खेमे होते हैं। दूर के रिश्तेदार अपने खेमे बाहर की तरफ लगाते हैं। अरब की रिवायत है कि जब कोई शख्स पनाह मांगे तो वो उसे शेब यानी घाटी में रहने की इजाजत देते हैं। पनाह लेने वाला आम घरों में नहीं रहता, बल्कि शहर से बाहर शेब में रहता है। मक्का के आसपास पहाड़ों के सिलसिले का नाम अबू कुबैस है। इन पहाड़ों में बहुत सी घाटियां हैं। एक घाटी अबी तालिब की मिल्कियत है, जो इन्हें अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से वरासत में मिली है। इसे शेबे अबी तालिब कहा जाता है। इस घाटी को शेबे बनी हाशिम और शेबे इब्ने यूसुफ भी कहते हैं। शेबे अबी तालिब काबा से 1 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में वाक़ है। आजकल इस घाटी को शेबे अली और इस पे वाक़े बाजार को सूकुल लैल कहा जाता है। कुरैश के बायकआउट करने पर बनी हाशिम के तमाम लोग शेबे अबी तालिब में आ गए हैं। कुरैश के बायकॉट का मुआहिदा बनी हाशिम को कोई मोहलत दिए बगैर नाफिज कर दिया गया है। अंधेरा गहरा होने पर अबी तालिब रसूलुल्लाह के पास आते हैं। इन्हें इनके बिस्तर से उठाकर किसी दूसरे बिस्तर पर लिटा देते हैं। रसूलुल्लाह के पहले बिस्तर पर कभी अपना बेटा, कभी भाई और कभी भतीजा सुला देते हैं। शेबे अबी तालिब में मौजूद बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो भूख से भी लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर